بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، مطالعہ پاکستان کے ویڈیو لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ پاکستان میں بنیادی حقوق کے حوالے سے ہے۔ ہم آپ کے سامنے گزشتہ لیکچرز کے اندر 1973 کے آئین کے مطابق جو بنیادی حقوق پاکستان کے اندر ہر شہری کو حاصل ہیں، اس حوالے سے بات کر رہے تھے، اور ہم نے جو پابندیاں تھیں اور جو تحفظات اور جو ذمہ داریاں تھیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ آج ہم جو بات کریں گے آپ کے سامنے، وہ ہم آزادی کے جو حقوق ہیں اس حوالے سے آپ کے سامنے بات کریں گے۔ عزیز طلبہ، آزادی کے تمام حقوق پر کئی پابندیاں جو ہیں وہ عائد ہیں۔ مثلاً جو ہر شہری ہے اس کو ملک کے کسی بھی حصے میں آزادی سے گھومنے کا حق حاصل ہے، لیکن یہ آزادی جو ہے وہ نظم و ضبط کے تحت ہونی چاہیے۔ آپ عین سڑک کے بیچ کسی جگہ پر بیٹھ کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم گھومنے پھرنے کی آزادی پر عمل کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی وہ جو آزادیاں آپ کو حاصل ہیں ان پر عائد جو قانونی پابندیاں ہیں وہ اس نوعیت کی نہیں ہونی چاہیے کہ آزادی کے حقوق کی اصل روح کو ہی پامال کر دیں۔ ساتھ ہی ان آزادیوں پر عائد قانونی پابندیاں اس نوعیت کی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آزادی کے حقوق کی اصل روح کو ہی پامال کر دیں۔ مثال کے طور پر آپ اگر تقریر کی آزادی کو لے لیں تو ہمیں حکومت پر مثبت اور تعمیری تنقید کا حق حاصل ہے، مگر کوئی شخص قانون پر اس قسم کی تنقید کرے تو یہ قانوناً جو ہے وہ ناجائز ہے، اور قانون اس کو جرم قرار دیتا ہے، اور یہ جرم جو ہے وہ بغاوت یا غداری کے زمرے کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اگر عدالت کے اندر چیلنج کر دیا جائے تو اسے بے اثر قرار دے دیا جائے گا، لیکن کوئی فرد اس آزادی کو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے حاصل نہیں کر سکتا۔ تقریر کی جو آزادی ہے وہ اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے خلاف ہم بہتان یا الزام تراشی کے لیے استعمال بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی آئینی طور کے اوپر منع ہے اور یہ بھی جرم تصور کیا جاتا ہے۔ پہلا حق جس کو آئین مانتا ہے وہ انسان کے وقار کو برقرار رکھنے سے متعلق ہے، اور اس میں خواتین کا وقار بھی شامل ہے جس سے اکثر فراموش کر دیا جاتا ہے۔ انسانی وقار کی مکمل طور پر قانون کے اندر تعریف تو نہیں کی گئی ہے، لیکن اس کی تعریف عدالتی فیصلوں کے ذریعے سامنے آتی ہے۔ ہم اگر دیکھیں تو ہر شخص کی پردہ داری جو ہے اس کو تسلیم کیا گیا ہے۔ نمبر 2 پہ ہم دیکھیں تو ہر شخص کو پاکستان میں آزادانہ گھومنے پھرنے کا حق حاصل ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہر شخص کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ کسی پرامن اجتماع کے اندر شرکت کرے، کسی اجتماع میں شریک ہو یا کسی ریلی میں یا میٹنگ کے اندر حصہ لے، اور ٹریڈ یونین ہو گئی یا اجتماعی انجمنیں ہو گئی یا دوسرے جو اجتماعی ادارے ہیں ان کو بنانے کے حق کو بھی آئین تسلیم کرتا ہے کہ کوئی بھی شہری ان کو بنا سکتا ہے، مگر ان حقوق کو قانون کے تحت باقاعدہ بنانے کی آپ کو اجازت لینی پڑے گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہر شہری کو سیاسی پارٹی میں شامل ہونے اور اپنی سیاسی جماعت بنانے کی اجازت ہے، لیکن حکومت کے ملازمین اور فوج کے ارکان کو یہ حق حاصل نہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو ہر شہری کو کوئی بھی قانونی پیشہ، مثلاً جیسے کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے یا کاروبار اپنانے کا حق حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ تجارت تو کر سکتے ہیں، مگر انسانوں کی تجارت آپ نہیں کر سکتے، آپ غلاموں کی تجارت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ غیر قانونی ہے، لہٰذا تجارت کے اندر بھی آپ کے اوپر کچھ نہ کچھ حدود و قیود جو ہے وہ آپ کے اوپر نافذ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں تو آزادی کے اظہار، مطلب ہر حق بات جو ہے وہ کہنے کی آپ کو اجازت حاصل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بھی کچھ حدود متعین ہیں، اور مثال کے طور پر آپ عدلیہ پر تنقید کسی صورت نہیں کر سکتے، اسے توہین عدالت جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مذہبی آزادی بھی ہر شہری کو حاصل ہے، اور اس حق کی پاسداری کے لیے دوسروں کی جانب سے برداشت کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں مذہبی اعتقادات کے خلاف جو سماجی رویے ہیں ان میں عدم برداشت ہے، تو وہیں پر ریاست کو بھی مذہبی آزادی جو ہے اس کی حفاظت کرنا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ثقافت ہے، جو مختلف زبان بولنے والے لوگ ہیں، گروہ ہیں، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ثقافت اور زبان کا تحفظ کریں، اور اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے جب ایک ثقافت اور دوسری ثقافت کے حقوق کو سلب کرے گا، چھینے گا، تو پھر اسے بنیادی آزادی کا تحفظ حاصل نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی جو ہے وہ گروہ ہے، اس کی ثقافت میں انسان کی قربانی شامل ہے، تو ثقافتی آزادی کے نام پر ہم اس عمل کی اجازت کسی صورت نہیں دیں گے، کیونکہ کسی انسان کی قربانی جو ہے وہ دی ہی نہیں جا سکتی۔
اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو یہ آزادی کے کچھ حقوق جو آپ کے سامنے رکھے تھے، تو امتیازات جو ہیں وہ اس پر بھی پابندی ہے۔ امتیازات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کو امتیاز کر لینا، ممتاز بنا لینا، کیونکہ قانون ہمارا یہ کہتا ہے کہ تمام کے تمام شہری جو ہیں وہ برابر ہیں، ان کے ساتھ یکساں جو ہے وہ سلوک کیا جائے گا، اور اس قانون کے تحت تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں، اور کسی کے لیے ہم قانون کو تبدیل نہیں کر سکتے کسی ایک خاص فرد کے لیے، اس انڈیویجول کے لیے ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اس کے لیے قانون کچھ اور ہوگا اور دوسرے کے لیے قانون کچھ اور ہوگا۔ مثلا کسی پسماندہ گروہ کو ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی اس کو ترجیح دینے والا جو قانون ہے وہ عدم برابری پیدا کرنے والا قدم تصور نہیں ہوگا۔ جیسا کہ کوئی گروپ ایسا ہے جو کہ بہت ہی غربت کا شکار ہے، تو ہم نے اس کی غربت کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی قانون بنایا ہے تو وہ اس امتیازات کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ ہاں، مگر ہم بلا وجہ کسی امیر شخص کو اس بات کے اوپر ہم رہا کر دیتے ہیں کوئی جرم کرنے کے بعد کہ بھائی یہ امیر شخص ہے اور اس کو تحفظ حاصل ہے، تو ایسا بھی قانوناً ہم نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم جو ہے وہ دیکھیں، آئین جو ہوتا ہے وہ ویسے بھی جنس کی بنیاد پر امتیاز برتنے پر واضح پابندی عائد کر دیتا ہے۔ مثلا کوئی قانون نہ تو بنایا جا سکتا ہے اور نہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ جس کے اندر ہم کہیں کہ بھئی تمام کے تمام جو مرد ہیں ان کو اس چیز کی جو ہے وہ تحفظ حاصل ہے کہ ان کو کوئی نہ پکڑے گا، نہ ان کو کوئی پوچھنے روکنے ٹوکنے والا ہوگا، تو قانوناً ایسا بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو تمام کے تمام جو تفریحی مقامات میں ان پر تمام شہریوں کو یکساں طور پر داخل ہونے کا حق حاصل ہے۔ ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر صرف ایک خاص مذہب سے تعلق رکھنے والے یا کوئی خاص کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے یا کسی خاص ذات کے لوگ یا کسی خاص علاقے کے رہنے والے لوگ ہی جو ہے وہ اس پارک کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ ایسا بھی کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا، اور تمام کے تمام شہری یکساں طور پر داخل ہونے کا حق حاصل رکھتے ہیں۔ اسی طرح حکومت پاکستان کی سروسز جو ہیں اس میں بھرتی ہونے کے لیے نہ کوئی ذات پات، جنس، مذہب وغیرہ اور رہائش وغیرہ کی بنیاد کے اوپر امتیاز جو ہے وہ نہیں برتا جا سکتا، کوئی خاص برتاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ بنیادی حقوق جو ہیں ان کی خلاف ورزیاں کیا ہیں جو ہوتی ہیں، اور اس کا سدباب جو ہے وہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں وہاں جو ان میں پسماندہ ممالک ہیں وہاں پہ بنیادی حقوق کی صورتحال جو ہے وہ خاصی گمبھیر ہے۔ اگر ہم بنیادی حقوق خلاف ورزیوں میں کمی کے بجائے ہم دیکھیں تو وہاں پہ زیادتیاں ہی ہو رہی ہیں، اور اس میں مزدوروں کو حقوق نہیں حاصل ہیں، بچوں عورتوں وغیرہ کو کوئی کسی قسم کے حقوق جو ہیں وہ نہیں دیے جا رہے ہیں۔ اور ان خلاف ورزیوں میں سے کچھ سیاسی ہیں جو ریاست اور اس کے قانون کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے برعکس چند خلاف ورزیاں جو ہیں وہ سماجی بھی ہیں اور ثقافتی نوعیت کی ہیں، جو کہ ہم سمجھیں کہ قدیم روایات اور جو مختلف رسوم اور رواج ہیں ان کا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نتیجہ ہے، اور ان میں خاندان اور معاشرے کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ اکثر ریاستی قانون کے خلاف ہوتی ہیں۔ ویسے تو ایسی جو جاہلانہ رسوم اور رواج ہیں ان کو جرائم قرار دیا جاتا ہے، لیکن ان کا اثر اس قدر ہوتا ہے کہ عموماً قانونی چارہ جوئی جو ہے اس سے بھی کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ جو سب سے اہم قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے وہ طبقاتی ناہمواری جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے۔ طبقاتی ناہمواری کا جو ایک پورا کا پورا سسٹم ہے وہ برابری اور آزادی دونوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور نظام کی اگر طبقاتی ناہمواری جو ہوتی ہے وہ دراصل جمہوری اقدار کی نفی ہے، کیونکہ جمہوریت یہ کہتی ہے کہ بھئی تمام حقوق جو ہیں وہ شہریوں کو برابر حاصل ہیں، مگر ہم نے ایک طبقے کو اٹھانے کے لیے دوسرے کو ہم نے کہا کہ بھئی ایک طبقہ ہے، ایک خاص کمیونٹی ہے جو کہ امیر لوگ ہیں، تو ان کے لیے ہم قانون بنا دیتے ہیں تاکہ وہ امیر سے امیر تر ہوتے جائیں، اور جو ٹیکسز وغیرہ ہیں وہ غریبوں کے اوپر زیادہ لاگو کر لیں یا مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں اس کے اوپر زیادہ لاگو کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، معاشرے کی جو بنیادیں ہیں وہ کھوکھلی ہونے لگتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، اندرونی خلفشات جو ہے وہ جڑ پکڑنے لگتا ہے، اور معاشرے کے جو محروم لوگ ہیں، غریب جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے، احساس کمتری پیدا ہوتی ہے، اور دیگر کئی جو اخلاقی اور ذہنی بیماریاں ہیں وہ ان کا شکار ہو جاتے ہیں، اور مستقبل میں پھر بڑے بڑے اور سنگین نوعیت کی جو جرائم ہیں وہ پھر وہ لوگ کرنے لگتے ہیں،
اور ان جرائم کی وجہ سے ملک اور قوم کو پھر ناقابل تلافی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو جو مختلف اور بھی اس کے علاوہ مسائل ہیں، معاملات ہیں، تو وہ آپ کے سامنے اگلے ویڈیو لیکچر میں ہم رکھیں گے، جس کے اندر اقلیتوں کے خلاف قوانین ہیں، غربت ہے اور تعلیم کی کمی ہے، قانون کی حکمرانی جو ہے اس کا فقدان ہوتا ہے، اس کے علاوہ غلام، مزدور اور جبری مشقت لی جا رہی ہے، اس کے علاوہ جو قبائلی رسوم اور رواج ہیں اور جو جاگیردار ہیں ان کی اپنی جیلیں وغیرہ ہیں، تو یہ بھی طبقاتی ناہمواریاں اور معاشرتی جو بنیادی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزیوں کا ایک بنیادی سبب ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے اگلے لیکچر کے اندر ہم رکھیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔